وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 22ویں لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ معزز ناظرین، حسب معمول آج کی تجوید کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تجوید میں آج انتہائی مختصر سا سبق ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ اسم جلالت اللہ یا اللہم کو ہم کب مفخم کر کے پڑھیں گے اور کب ہم انہیں مرقق کر کے پڑھیں گے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اسم جلالت کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اسم جلالت کہتے ہیں جو لفظ ہوتا ہے اللہ یا اللہم، اس کو پڑھنے کا ہم طریقہ بھی پڑھنے لگے ہیں کہ کن حالتوں میں یہ مفخم پڑھا جائے گا۔ تو یہ لفظ اللہ یا اللہم، اسی طرح اللہ یا اللہم۔ جی تو اگر تو اس کا ما قبل یعنی اس سے پہلے فتحہ ہو یا ضمہ ہو، اس صورت میں اسم جلالت کو ہم پڑھیں گے مفخم، یعنی پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اللہم اللہم، اسی طرح یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور اسی طرح یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اگر اسم جلالت کا ماقبل مضموم ہو یا مفتوح ہو، اگر لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، ایسی صورت میں ہم اس کو مفخم کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر لفظ اللہ یا اللہم، یہ جو جسے ہم اسم جلالت کہتے ہیں، اگر اس کا ماقبل ہو مکسور، اس صورت میں ہم اس کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہیں پہ آپ دیکھ لیں تو یہ ہے بسم اللہ، یہاں اسم جلالت کا ماقبل مکسور ہے، زیر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، ماقبل مکسور ہے۔ ایسی صورت میں ہم اس کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے، اور ہم اس کو بسم اللہ کہنے کی بجائے ہم اس کو یوں پڑھیں گے بسم اللہ۔ تو یہ ناظرین آج کی تجوید کا ہمارا مختصر سا سبق تھا، وہ یہ کہ اسم جلالت اللہ یا اللہم کا ماقبل اگر مفتوح ہو یا مضموم ہو، ایسی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے مفخم اور پر کر کے، اور اگر اسم جلالت کا ماقبل مکسور ہو، ایسی صورت میں ہم اس کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ جی ناظرین، اب آئیے اس کا تلفظ کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کا کریں گے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک۔ یہاں پہ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ یا جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جو ماقبل ہے وہ مکسور ہے، یا مدہ تھی ماقبل مکسور تھی، یہ یا مدہ، پھر واو کا ماقبل مضموم تھا واو مدہ، یہاں بھی واو مدہ، اس کو الف المدیہ صغیرہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، پھر یہ الف مدہ آ گیا، پھر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، مدات ابھی ہم نے نہیں پڑھی، یہ مد متصل ہے۔ انشاءاللہ جب مدات کا چیپٹر آئے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو
تو یہاں دیکھیں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹی پڑی جائے گی، پھر الف مدہ ہے، پھر نون کے اوپر شد تھی، یہ یہاں پہ غنہ ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہے اظہار شفوی ہوگا، یہ یا مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے اور اس کو کہیں گے الف المدیہ صغیرہ، اور پھر یہ واو مدہ. یا بنی اسرائیل اذکروا، یہاں پہ دیکھیں الف المدیہ صغیرہ، اس کے بعد مد منفصل، مد متصل، یہ یا مدہ اس وجہ سے کہ ماقبل مکسور ہے اس کا، واو کا ماقبل مضموم واو مدہ. نعمتی اللتی انعمت علیکم، یہاں پہ دیکھیے تو یہ یا مدہ ہے اس وجہ سے کہ اس کا ماقبل جو ہے وہ کسرہ والا ہے، نون ساکن آیا ہے، اور دیکھیں آپ نون ساکن کے بعد عین آ گئی، عین حرف اظہار میں سے ہے، لہٰذا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم پھر نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کرتے ہیں، یعنی اس کو بس ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس کو ہم انعمتو پڑھیں گے، نون پہ ٹھہریں گے نہیں. علیکم میں یا جو ہے، یا کا ماقبل آپ دیکھیں مفتوح ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے، پھر میم ساکن آ گئی اظہار شفوی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یہاں پہ ناظرین دیکھیں واو کا ماقبل جو ہے مفتوح ہے، اس وجہ سے یہ واو لین ہو گیا. یہاں کا واو کا ماقبل مضموم، یہ واو مدہ، یا کے اوپر جو مد آئی ہے اس حمزہ کی وجہ سے آئی، یہ مد منفصل ہے، اور یہ واو کا ماقبل چونکہ مضموم ہے لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہے. بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں پہ ناظرین دیکھیں اظہار شفوی، اس کے بعد الف مدہ، اس کے بعد را کا ماقبل چونکہ مفتوح ہے، خود ساکن ہے وہ، یہ موٹی پڑی جائے گی، پر مفخم پڑی جائے گی، واو کا ماقبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگا. ناظرین یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ حروف مدہ جو ہوتے ہیں انہیں 1 سے 2 الف جتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور 1 الف کی مقدار مد ہوتی ہے جیسے ایک بند انگلی کو آپ درمیانی رفتار سے کھول دیں یا کھلی ہوئی انگلی کو آپ درمیانی رفتار سے بند کر دیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہاں پہ دیکھیں الف المدیہ صغیرہ، واو کا ماقبل مضموم واو مدہ، مد منفصل. یہاں دیکھیں نون ساکن آیا، نون ساکن پہ ہم کریں گے اخفا اس وجہ سے کہ بعد میں حرف اخفا آ گیا ہے. اخفا کہتے ہیں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے نون کے مخرج میں چھپا لینا، جیسے انزلتو. اس کے بعد ناظرین یہاں آپ اگر توجہ فرمائیں تو یہ لام کے اوپر شد آئی ہے، یہ یاد رکھ لیں جب بھی یا را میم لام واو نون کسی کلمہ کے شروع میں آ جائیں اور وہ مشدد ہوں تو لازمی طور پر اس کا ماقبل جو نون ساکن ہوگا یا نون تنوین وہاں پہ ہوگی. تو یہاں پہ لام کے اوپر شد آئی تھی، لام حروف ادغام میں سے یرملون میں سے تھا، ماقبل ہم نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ نون تنوین ہے، لہٰذا یہ ادغام ہو گیا، ادغام بلا غنہ ہو گیا. اس کے بعد الف مدہ ہے، میم ساکن ہے، آگے با میم بھی نہیں ہے، اظہار شفوی ہو گیا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہاں پہ ناظرین یہ الف مدہ، واو مدہ، اس کے بعد مد منفصل اور الف مدہ، اور یہ نون تنوین کے بعد آپ دیکھیں با آ گیا. یہ سبق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ با سے پہلے اگر نون ساکن یا نون تنوین آئے تو با انہیں چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے. یہ چھوٹی میم آ گئی، اب یہ اس کو کہتے ہیں اقلاب، لہٰذا یہاں پہ ہوا ہے اقلاب. یہ پھر کھڑی زیر ہے، اس کھڑی زیر کو آپ کے علم میں ہے کہ ہم کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ، یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے الف مدہ ہے، پھر یہ واو کا ماقبل مضموم واو مدہ ہے، پھر الف المدیہ صغیرہ، الف مدہ، یا مدہ، نون تنوین کے بعد آپ دیکھیں حرف اخفا ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ اخفا ہوگا، یا مدہ کا ماقبل مکسور ہے، یا مدہ ہے. پھر وہی بات آ گئی جو ناظرین تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں آپ کو بتائی تھی کہ یرملون، واو بھی یرملون میں سے ہے، لہٰذا اگر ان پر شد آ جائے اور یہ کلمہ کے شروع میں ہو تو شروع میں دیکھیں گے کہ لازمی طور پر نون ساکن یا نون تنوین ہوگا.
یہاں پہ چونکہ واو کے اوپر شد آئی تھی، ہم نے ما قبل دیکھا تو نون تنوین تھی، یہ ادغام ہو چکا ہے، نون تنوین کا نون تنوین واو میں جا چکی ہے، اب قلیلن و ایایا کی بجائے قلیلن و ایایا ہوگا، اس کے بعد یہ الف مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل مفتوح ہے، فتقون، تو ناظرین آپ دیکھیں یہ واو مدہ ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے، اس وجہ سے اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آج کے سبق کا تلفظ تھا جو ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے اس کے لفظی ترجمہ کی جانب چلتے ہیں۔ جی، واو کا معنی ہوتا ہے اور، الذین اسم موصولہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں یہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی اسم موصولہ ہے اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر کا، الذین وہ سب لوگ جو، یا وہ سب جو کفروا، کفروا ناظرین یہ فعل ہے، آپ دیکھ لیں اس کے شروع میں حروف عطین میں سے حمزہ تا یا نون میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا یہ مضارع نہیں بلکہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی میں پھر اگر آپ گردان شروع کریں کفر، کفرا، کفرو، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے، جو کافر ہو گئے یا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، جو انکاری ہو گئے، یہاں پہ ہم کریں گے اور وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہوئے۔ واو کا معنی ہے اور، کذبوا بھی اسی طرح آپ دیکھیں فعل ہے، شروع میں علامت مضارع نہیں، ہمیں پہچان ہو گئی کہ یہ فعل ماضی ہوگا۔ فعل ماضی میں جب ہم نے دیکھا کہ اینڈ پہ واو الف ہے، ناظرین یہ بات بڑی اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ فعل دیکھنا ہو تو شروع میں دیکھیں، اور اگر سیغہ دیکھنا ہو تو اس کلمہ کے آخر کو دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں دیکھا علامت مضارع نہیں تھی تو پتہ چل گیا ماضی ہے، اینڈ میں دیکھا واو الف آیا ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور انہوں نے جھٹلایا، ان سب نے جھٹلایا، جمع کا صیغہ ہے۔ با کا مطلب ہم روز پڑھتے ہیں، معنی ہے ساتھ، آیات، آیات آیتن کی جمع ہے، معنی ہوا نشانیاں، جنہوں نے جھٹلایا ہے نشانیوں کو، کس کی نشانیوں کو؟ نون الف نا، یہ اسم ضمیر ہے جمع متکلم کی، اس کا معنی ہے ہماری نشانیاں۔ والذین کفروا اور وہ سب لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکاری ہو گئے، کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا انہوں نے، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک یہ اس میں اشارہ ہے جمع مذکر اور جمع مؤنث بعید کے لیے یہ آتا ہے، دور والے کے لیے، جمع کے لیے یہ اسم بولا جاتا ہے۔ اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، وہ سارے کے سارے جنہوں نے یہ اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اصحاب جمع ہے صاحب کی، صاحب کہتے ہیں والے کو، تو وہ النار آگ، آگ والے ہیں، صاحب دوزخ ہو گئے، وہ آگ والے ہو گئے، اصحاب النار ہیں۔ ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے وہ سب لوگ، یا وہ سب، فی کا مطلب ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، معنی ہے میں، ہا پھر اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا معنی ہے اس میں، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے یہاں پہ النار ہے، یعنی اس نار میں، اس دوزخ میں خالدون۔ واو نون آپ کو ناظرین ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، واو نون اور یا نون اینڈ پہ آئے تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے سب یا سارے۔ شروع میں ہے خالد، خالد خلد سے نکلا ہے، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ کو، تو خالد اس میں فاعل ہمیشہ رہنے والا، واو نون جمع کے لیے، ہمیں سب رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سارے رہیں گے۔ تو اولئک اصحاب الناری وہ سب لوگ دوزخی ہیں، ہم وہ سارے کے سارے فیہا اس میں یعنی دوزخ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں یہ ہے یا بنی اسرائیل، تو یا حرف ندا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، ابن کی جمع ہے، یہ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کی جمع ہے بنون، یہ تھا بنون، تو جب اس کو ہم نے منادہ کو مضاف کیا تو یہ جری حالت میں آ گیا اور ہو گیا بنین، اور جب یہ بنین ہوا تو اضافت کی وجہ سے آگے جب ہم نے اس کو مضاف کیا تو اس کا ہم نے نون بھی گرا دیا، پیچھے بچ گیا بنی، تو بنی اصل میں بنون یا بنین ہے، جس کا معنی ہے بیٹے یا اولاد۔ اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی، اے اولاد اسرائیل، اذکرو، اذکرو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب یاد کرو، تم سب ریممبر، تم سب یاد کرو، کس کو یاد کرو؟ نعمتی،
نعمتن تو نعمت بڑا واضح ہے، اردو کا لفظ ہے، یا متکلم ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے میری نعمت کو یاد کرو۔ اللتی پھر اسی طرح اس میں موصولہ آ گیا واحد مؤنث کا، وہ جو آگے پھر انعمتو، انعمتو میں ناظرین اگر آپ دیکھیں تو فعل ڈھونڈنے کے لیے شروع میں آئے تو حمزہ تھا۔ حمزہ ویسے تو علامات مضارع میں سے بھی ہے، لیکن جب صیغہ دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ اینڈ پہ تو تاپشتو ہے جو فعل مضارع کے آخر میں تو قطعی طور پہ نہیں آتی، لہٰذا پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، اور اگر شروع میں حمزہ آیا ہے تو یہ ہمیشہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر فعل ماضی کے شروع میں حمزہ آئے تو وہ علامت مضارع کا نہیں ہوتا بلکہ وہ باب افعال کا ہوتا ہے۔ انعم ینعم انعام، یہ وہ حمزہ ہے۔ تو انعمتو میں نے انعام کیا ہے، انعمتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، جو میں نے نعمت کی یا جو میں نے انعام کیا۔ کہاں؟ علیکم، علیکم میں علا کا ترجمہ روز ہوتا ہے، پر یا اوپر، کس کے؟ کم، اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، جیسے یہ ضمیریں ہوتی ہیں غائب کی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، اسی طرح یہ حاضر کی متصلہ ہیں، کا کما کم، کی کما کننا۔ تو یہ کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، علیکم اوپر تم سب کے، تو نعمتی میری نعمتوں کو، اللتی جو کہ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تمہارے اوپر، واو کا معنی اور، اوفو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ابھی ہم نے باقاعدہ امر نہیں پڑھا، اوفو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب وفا کرو، تم سب، واو اور فا یہ اردو کے لفظ ہیں، تم سب وفا کرو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تم سب وفا کرو یعنی پورا کرو۔ با کا معنی ساتھ ہے، عہد، عہد بھی اردو میں مستعمل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، تم سب وعدہ وفا کرو، کس کا؟ یا اس میں ضمیر واحد متکلم کی، یعنی میرے وعدے کے ساتھ تم وفا کرو۔ اوفی فعل مضارع واحد متکلم، میں وفا کروں گا، میں پورا کروں گا، کیا؟ بعہدی، با کا مطلب ساتھ، عہد وعدے کو کہتے ہیں، ساتھ عہد کے، کس کے عہد کے؟ قوم، قوم اسی طرح اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہارے وعدے کے ساتھ میں وفا کروں گا اور اسے پورا کروں گا، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ایا، ایا ناظرین کلمہ حصر ہے، ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پڑھا تھا کہ ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، کلمہ حصر ہوتا ہے، جیسے ہم نے ایا کا پڑھا تھا تو ایا صرف اور صرف، یا اس میں ضمیر واحد متکلم کی، صرف اور صرف مجھ سے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ارہبون کا معنی ہے، ارہبونی تھا یہ، تو فرہبون جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، صرف اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، یہ ارہبونی تھا، اینڈ پہ وقف کی غرض سے یا گرا دی گئی ہے، لہٰذا یہ ارہبونی یعنی ارہبون رہ گیا، تو جمع مذکر حاضر فعل امر ہے یہ، بس مجھے سے ڈرتے رہو، واو کا معنی ہے اور، آمنو، آمنو بھی ناظرین فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر میم کے اوپر زبر ہوتی آمنو تو پھر یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہونا تھا، اور یہ ہے آمنو تم سب ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ، با کا معنی ساتھ، ما موصولہ ہے جو کے معنی میں، اس پر جو، انزلتو، پھر آپ دیکھیں فعل ماضی آ گیا، تاپشتو اینڈ پہ آ گئی، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جو میں نے نازل کیا ہے، میں نے نازل کیا ہے، میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرتا ہے، لام زر لی، لام زبر لا دونوں کا معنی ہم ہمیشہ کہتے ہیں لیے کے لیے اور واسطے، جو تصدیق کرتا ہے واسطے اس کے، ما موصولہ جو، مع ساتھ کو کہتے ہیں، معیت کو، جو پاس ہے ساتھ ہے، کم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، واو کا معنی ہے اور، لا حرف نہیں ہے، معنی ہے نہ، اور نہ، تکونو اصل میں تکونو نہ تھا، لا حرف نہیں کی وجہ سے نون اینڈ سے گر گیا ہے، یہ فعل مضارع آپ کو تا سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، علامت مضارع آ گئی ہے تو یہ فعل مضارع ہے، صیغہ ہے یہ جمع مذکر حاضر کا، اس کا مطلب ہے تم سب ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، تو لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ، اول پہلے، کافر انکاری،
تو تم سب پہلے انکاری مت بنو. با کا معنی ہے ساتھ، ہی اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور اس کا مرجع ہے انزلتو جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، یعنی ساتھ اس کے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے قرآن پاک کا انکار کرنے والے پہلے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ. واو کا معنی ہے اور، لا اسی طرح حرف نہیں آ گیا، تشترون کے بعد نون اس نے گرا دیا ہے، لا کا معنی ہے نہیں، اور نہ یہ جو فعل نہیں ہوتا ہے یہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے. ولا اور نہ تشترو تم بیچو، نہ تم سب بیچو. با کا مطلب ساتھ، آیات کا معنی آیات، تم سب نہ بیچو آیات کس کی؟ یا واحد متکلم، اس میں ضمیر واحد متکلم، اس کا مطلب ہے میری آیات کو مت بیچو. ثمنن قیمت کے، قلیلاً تھوڑی، تو تھوڑی قیمت کے عوض میری آیات کو مت بیچو. واو کا معنی ہے اور، یا پھر کلمہ حصر ہم نے یہاں پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے صرف اور صرف، صرف اور صرف. کلمہ حصر یہ پہلے میں لکھوا چکا ہوں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. تو یا پھر آگے واحد متکلم، اس میں ضمیر واحد متکلم صرف اور صرف مجھ ہی سے فا پس، اور اسی طرح جیسے ارہبونی تھا یہ فتقونی ہے تو یا اینڈ سے نون گرا دی گئی. فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب ڈرتے رہو. جی ناظرین، آج کے اس سبق کا متن کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں. اب آئیے چلتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر کی جانب. جی ناظرین، تو حصہ تو تفسیر میں آج کے سبق میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو خصوصی معنوی نعمتیں اللہ رب العزت نے کی ان کا سلسلہ کیسے رہا. چونکہ اہل مدینہ جو تھے وہ بیشتر اہل کتاب تھے اور یہودی تھے، اور جن پر پشت ہا پشت اور نسل در نسل احسانات ہوتے رہے. اللہ پاک نعمتیں بھیجتا رہا، بزرگی، حسب و نسب، ریاست، پیرزادگی، صاحبزادگی، الغرض جتنی چیزیں تھیں ان سب چیزوں نے بنی اسرائیل کا جو تھا نا وہ کہہ لیں دماغی توازن خراب کر رکھا تھا، اور ان میں طرح طرح کی قابل نفرت برائیاں پیدا ہو گئی تھیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس صورت میں سب سے پہلے تو ان پر 10 احسانات گنوائے، 10 نعمتیں، 10 احسانات اور 10 ان کی برائیاں کبائے، اور پھر اس کے بدلے میں 10 انتقام کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد معزز ناظرین اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور جو تکذیب کرتے ہیں اللہ رب العزت کی آیات کی، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یا بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام سے، اور یہ حضرت سارہ جو عراقیہ تھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ان کے بطن سے ہیں، اور ان سے پھر آگے سیدنا اسحاق علیہ السلام سے سیدنا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. پھر یہ اللہ پاک نے کچھ وعدوں کی بات کی ہے کہ تم مجھ سے اپنا وعدہ وفا کرو، پورا کرو، میں تم سے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر ایمان اور ان کی اتباع کا عہد اللہ رب العزت نے ان سے کیا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کرو گے اور ان کی اتباع کا عہد پورا کرو گے تو میں تم سے تمہارے بوجھ ختم کرنے کا عہد کروں گا اور تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آتا ہے، حضور کی اطاعت قبول کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا وعدہ پورا کرتا ہے، دنیا میں نہ صرف اس کی مشکلات دور ہوتی ہیں بلکہ قیامت کے روز بھی اللہ رب العزت ان کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ تو میں نے تفسیر ضیاء القرآن سے کچھ چیزیں، کچھ اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. یہاں ایک اور بات جو ایفائے عہد کے متعلق ہوئی ہے اس کے متعلق تفسیر منہاج القرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی. وہ یہ ہے کہ ایفا کی 2 جہتیں ہیں، وعدہ وفا کرنے کی 2 جہتیں ہیں، اور مراتب وفا کثیر ہیں. ہر درجہ میں ایک وفا بطور شرط و عمل ہماری طرف سے ہے، اس پر ایک وفا بطور صلہ و جزا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنا عہد وفا پورا کرو، میں تمہیں منزل صفا عطا کروں گا.
تم عہد اطاعت وفا کرو، میں تمہیں منزل قربت عطا کروں گا، تم عہد توکل وفا کرو، میں تمہیں منزل کفایت عطا کروں گا، تم استعداد معرفت کے مطابق مجاہدہ کرو، میں تمہیں خزائن غیب کا مشاہدہ عطا کروں گا، الغرض تم مراحل فنا سے گزرو، میں تمہیں منزل بقا عطا کروں گا۔ یہاں پہ فرمایا کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، انجیل ہے، تورات ہے، تو یہاں تصدیق کرنے سے مراد تورات اور انجیل کا وہ حصہ ہے جو منحرف نہیں ہے اور جس میں تحریف نہیں ہوئی، اور ویسے ہی ناظرین جو تحریف شدہ حصہ ہے وہ تورات و انجیل میں داخل ہی نہیں ہے۔ اگلی بات اگر آپ دیکھیں، فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر، یہ بنی اسرائیل وہ تھے، یہ یہودی وہ تھے کہ جب کبھی ان کے زمانہ میں ان کے مقابلے میں کفار کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خود قرآن پاک کے حوالے دے کر اور واسطے دے کر اللہ رب العزت سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس پہ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ مسلسل فتح طلب کرتے رہے ہیں واسطے دے دے کر، مگر یہی قرآن پاک جب نازل ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، مدینہ کی وادی میں اس کا نزول ہوا تو یہی لوگ اس کے انکاری ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بدبختو دیکھو تم لوگ وہ تھے جو قرآن کے نزول سے کئی 100 سال پہلے تک اس کے واسطے دے کر فتح طلب کیا کرتے تھے، اب جب وہ نازل ہو چکا ہے تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر، کم از کم سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے تو تم اپنا نام نہ لکھواؤ، سب سے پہلے انکاری تو تم نہ بنو۔ اور ایک تو یہ کہ سب سے پہلے انکاری بنے، دوسری بات وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض مت بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ پیسے ملیں تو بیچو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک اور اللہ رب العزت کی آیات کو بیچنا گناہ ہے اور بہت بڑی برائی ہے، اس پر بدبختی اور برائی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے چند ٹکوں کے عوض تم لوگ اس برائی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھی سے ڈرتے رہو اور ان برائیوں سے باز رہو۔ جی ناظرین، یہ آج کے اس سبق کی ایک مختصر سی تفسیر تھی جو ہم نے کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ القواعد، اور آج ہم قواعد پڑھیں گے۔ قواعد میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ باب کیا ہوتا ہے، باب کسے کہتے ہیں اور ابواب کی تعداد کتنی ہے۔ جی ناظرین، قواعد میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ابواب پڑھیں گے، باب کی جمع ہے ابواب۔ ناظرین ویسے تو باب کہتے ہیں دروازے کو، لیکن یہاں گرامر میں جب ہم باب بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنے کو باب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضربا یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، تو ماضی اور مضارع سیم مصدر سے اگر ہم پڑھیں اس کو ملا کے تو اس کو کہتے ہیں جی یہ ایک باب ہے۔ ابواب کی تعداد ناظرین 6 ہے۔ معزز ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر فعل ماضی جو ہے وہ ماضی مفتوح العین ہو، یعنی ماضی کا درمیان والا عین کلمہ جو ہے اگر وہ مفتوح ہو تو مضارع کا عین کلمہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ مضارع مفتوح العین بھی ہوگا، مثال کے طور پر فتح یفتح، اب دیکھیں ماضی مفتوح العین ہے اور مضارع بھی مفتوح العین ہے۔ اسی طرح ماضی اگر مفتوح العین ہے اس کا مضارع مکسور العین بھی آ سکتا ہے، مثال کے طور پر ضرب یضرب، آپ دیکھ لیں ماضی میں عین کلمہ مفتوح تھا لیکن مضارع میں عین کلمہ مکسور ہو گیا ہے۔ اسی طرح ماضی مفتوح العین ہو تو اس کا مضارع جو ہے وہ مضموم العین بھی آ سکتا ہے۔ جیسے نصر ینصر، تو آپ نے دیکھا کہ اگر ماضی مفتوح العین ہے تو آگے مضارع میں تینوں حرکات آ سکتی ہیں۔ مثلا
ماضی اگر مفتوح العین ہے تو آگے مضارع مفتوح العین بھی ہو سکتا ہے، مکسور العین بھی ہو سکتا ہے اور مضموم العین بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ماضی ہے مکسور العین یعنی ماضی کے عین کلمہ میں کسرہ ہے تو ایسی صورت میں جو مضارع ہے وہ مفتوح العین بھی آئے گا، جیسے سمع یسمع۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ ماضی مکسور العین تھی لیکن مضارع جو ہے وہ مفتوح العین ہو گیا۔ اسی طرح اگر ماضی مکسور العین ہے تو اس کا مضارع جو ہوگا وہ مکسور العین بھی ہو سکتا ہے، جیسے حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو۔ یہاں اب ناظرین دیکھیے ماضی جو ہے وہ مکسور العین ہے اور مضارع میں بھی جو عین کلمہ ہے وہ مکسور العین ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے تو مضارع میں تینوں حرکات آ سکتی ہیں، اگر مکسور ہے ماضی کا عین کلمہ تو مضارع میں فتحہ اور کسرہ تو آ سکتی ہے لیکن ضمہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ماضی کا عین کلمہ اگر ہے مضموم العین تو مضارع میں صرف مضموم العین ہی اس کا آ سکتا ہے، مضارع بھی اس کا مضموم العین ہی ہوگا، وہ مکسور العین یا مفتوح العین نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کرم یکرم، یہ ناظرین یہ 6 ابواب ہیں جو ہم نے آج پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک باب اس کو فتح یفتح کہتے ہیں، دوسرے کو ضرب یضرب، تیسرے کو نصر ینصر، پھر سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم، ان کو ابواب 6 کہتے ہیں۔ ناظرین آج یہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی کہ باب فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کو ملا کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ باب کی جمع ابواب ہے، ابواب کی تعداد 6 ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر ماضی مفتوح العین ہوگی تو آگے اس کا جو مضارع ہے وہ مفتوح العین، مکسور العین اور مضموم العین تینوں طرح سے آ سکتا ہے، لیکن اگر ماضی مکسور العین ہوتی ہے تو اس کا مضارع مفتوح العین اور مکسور العین 2 طرح سے آئے گا، اور اگر ماضی کا عین کلمہ مضموم ہے تو مضارع کا عین کلمہ صرف مضموم ہی ہوگا، وہ مفتوح العین یا مکسور العین نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 ابواب ہیں ناظرین، ان کو آپ یاد کر لیں۔ عربی زبان میں کوئی کلمہ ان 6 ابواب سے باہر نہیں ہوتا، تو ان ابواب جو کلمہ فتح یفتح سے آئے گا اس کو کہیں جی یہ فتح یفتح ابواب ہے۔ مثال کے طور پر جالس یجلسو ہے تو ہم اس کو جالس یجلسو ہم کہیں گے جی یہ ضرب یضرب باب ہے۔ تو معزز ناظرین یہ 6 ابواب یعنی ابواب 6 ان کو کہا جاتا ہے، یہ آج ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے آخری حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ الدعا یعنی آج کی دعا۔ آج کی دعا میں ناظرین ہم پڑھ رہے ہیں سفر کی دعا، سفر کرتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں۔ موسٹلی یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو بہر صورت کوشش کریں کہ یہ دعا یاد ہو جائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس کو ہم اعراب لگاتے ہیں، اعراب لگانے کے بعد اس کا کریں گے ترجمہ۔ جی ناظرین یہ آج کی دعا ہم نے لکھ لی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے ھذا اس سواری کو، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا۔ وما کنا لہ مقرنین، اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے
وَإِنَّا اور بے شک ہم اِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ لوٹنے والے ہیں، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آج کی دعا تھی، اور یہ دعا سفر کرنے کی دعا ہے۔ جب بھی آپ سفر کریں، سواری پر بیٹھتے وقت یا سواری پر بیٹھنے سے پہلے یہ دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی دعا کریں تو دعا کے اول اور آخر درود پاک پڑھنا مت بھولیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی درود پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درود پاک پڑھیں اول اور آخر، اور درمیان میں جو دعا کریں اول آخر تو اللہ رب العزت قبول فرما لے، اور درمیان میں جو آپ کی دعا ہو، آپ کی حاجت ہو، وہ قبول نہ کی جائے۔ یہ شان الوہیت کے خلاف ہے بات۔ لہٰذا جب بھی آپ اول آخر درود پاک پڑھ کے تو کوئی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو بھی فوری شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، آج ہم نے 22واں لیکچر مکمل کیا ہے۔ اس 22ویں لیکچر میں تجوید میں ہم نے اس میں جلالت کے بارے میں پڑھا کہ کب ہم اس کو مفخم یا مرکک کریں گے۔ اس کے بعد ترجمہ تفسیر کے بعد ہم نے قواعد میں ابواب ستہ پڑھے، ابواب ستہ لکھے بھی، سمجھے بھی اور پڑھنے کی بھی کوشش کی، اور جو اینڈ پہ دعا یاد کی ہے وہ ہے سفر کرنے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا 22واں لیکچر ناظرین ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن